فضیل بن عیاض سے پوچھو، امام یحییٰ قطان سے پوچھو، امام علی بن مشیر سے پوچھو، امام یحییٰ بن زکریا سے پوچھو، امام طحاوی سے پوچھو، شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے پوچھو، حضرت خطیب بغدادی سے پوچھو۔ ارے میرے امام کے بارے میں پوچھنا ہے تو حیدرآباد کے امام انوار اللہ فاروقی سے پوچھو، یا نہیں تو کم سے کم بریلی جا کے امام احمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام اعظم ابو حنیفہ، فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظالمو، سڑک چھاپوں سے پوچھتے ہو امام اعظم کون ہے؟ زکات و صدقات میں پلنے والوں سے پوچھتے ہو امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم کون ہے پوچھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام اعظم کے علاوہ کوئی حقدار نہیں کہ اس کی اقتدا کیا جائے۔ فرماتے ہیں کیونکہ وہ ایسا امام کہ نہ میں نے اس کے جیسا متقی دیکھا، کیا بات ہے، نہ میں نے اس کے جیسا عابد دیکھا، نہ میں نے اس کے جیسا زہید دیکھا، نہ میں نے اس کے جیسا ورا والا دیکھا، نہ میں نے اس کے جیسا خدا کی محبت میں رونے والا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نہ میں نے اس کے جیسا حدیث یاد رکھنے والا دیکھا، نہ میں نے اس کے جیسی قیاس کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے عبداللہ بن مبارک؟ پوری دنیا کے علماء عبداللہ بن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے امام اعظم کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا شان اللہ ہوگا میرے امام کی۔ یہ جاہلوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ سڑک چھاپا سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں معلوم اس کو امام اعظم کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ بہت ادب کے دائرے میں بول رہا ہوں ورنہ مردہ نکال دیتا ہوں۔ جی امام اعظم کے بارے میں پوچھنا ہو تو حضرت سیدنا عبداللہ بن داود سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن داود فرماتے ہیں اہل اسلام پر، بہت بڑی بات عبداللہ بن داود نے فرمایا رحمہ اللہ تبارک و تعالی، فرماتے ہیں اہل اسلام پر اپنی نمازوں میں ابو حنیفہ کے واسطے سے دعا کرنا واجب ہے۔ ابو حنیفہ کے واسطے کے بغیر کسی کی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کے وسیلے کا نام امام اعظم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے امام کی، ماشاءاللہ، واہ، حق اللہ کا، سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل جو خود مسلک حنبلیہ کے امام ہیں، جس کے مخلف کا نام غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ امام احمد بن حنبل جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اللہ، جس کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے، سبحان اللہ، جس کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے، وہ امام احمد بن حنبل میرے امام اعظم کے شاگرد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ، سبحان اللہ، جس ماشاءاللہ، کے شاگرد کے یہ حال ہو تو اب دادا استاد کا حال کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے سرکار امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ابو حنیفہ علم اور تقوی میں، زہد و ورع میں اس زمین پر اللہ نے ان کا ثانی پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ابو حنیفہ کی یہ شان ہے، اللہ نے اس زمین پر نہ علم میں ان کا ثانی پیدا کیا، واہ، کیا بات ہے، نہ تقوی میں ان کا ثانی پیدا کیا، نہ زہد و ورع میں ان کا ثانی پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، بے مثل و مثال جو اپنے آپ میں اقتدا ہو اس ذات کا نام ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اب آئیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کی صحبت نہ ملتی
تو میں عام آدمیوں کی طرح رہتا، میں عبداللہ بن مبارک بنتا ہی نہیں تھا، امیر المومنین فی الحدیث نہیں بنتا تھا۔ مجھے سفیان ثوری اور امام اعظم کی صحبت نے اس منصب پہ بٹھایا۔ اب وہ سفیان ثوری کیا کہتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں جیسے باز کے سامنے، باز ایک پرندہ ہے، باز ایک پرندہ ہے، یہ پر لگا کر جو پرندے اڑ رہے ہیں نا، پر والے پرندے، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے اول درجے کا، سب سے اعلیٰ درجے کا جو پرندہ ہے اس کو باز کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کہہ رہے ہیں جیسے باز کے سامنے چڑیا ہوتی ہے، چڑیا، چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، فرماتے ہیں ہماری اوقات امام اعظم کے سامنے ایسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سفیان ثوری کہہ رہے ہیں، سفیان ثوری اللہ اکبر۔ یہ وہ بندہ ہے جو خالی مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھے پیر کے بجائے غفلت سے بایاں پیر رکھ دیے، بارگاہ الہی سے آواز آئی، اللہ اکبر، سفیان تو سور ہو گیا، اللہ اکبر، بیل ہو گیا، اللہ جو رب سے کلام کیا، اللہ اکبر، جس پہ رب کی تجلیات کا نزول ہوتا، وہ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کے سامنے ہم ایسے ہیں جیسے باز کے سامنے چڑیا ہوتی ہے۔ کیا شان ہے اللہ۔ یہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر اس کے بعد آپ اور آگے چلیں، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام، بولیے کون؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب لوگ فقہ میں ہیں، یہ خود شافعی مسلک کے امام ہیں جس کے مخلد کا نام امام بخاری ہے، وہ امام شافعی فرماتے ہیں سب لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، واہ۔ سب ابو حنیفہ کی عیال ہے، عیال ہے، جیسے ایک سرپرست اپنے بچوں کو پالتا ہے، ہم سب فقہ میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں، عیال ہیں، اور ہم سب فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے ابو حنیفہ سے بڑھ اس زمین پر کسی اور کو فقہ کا علم جاننے والا نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ یہ ہے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ در مختار کے حوالے سے حضرت مسعر بن قدام فرماتے ہیں، یہ در مختار وہ کتاب ہے دنیا کے ہر دارالافتاء میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کتاب کے بغیر کوئی مفتی فتویٰ جاری نہیں کرتا، وہ در مختار۔ حضرت مسعر بن قدام فرماتے ہیں جو سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ کے استاد ہیں، سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں، سفیان بن عیینہ کے بھی استاد ہیں، کون؟ حضرت مسعر بن قدام، امام اعظم کے ہم اثر ہیں، امام اعظم کے دور کے، امام اعظم کے دور کے ہم اثر ہیں، وہ